پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب اگلی خبر بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ہمیشہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کا روشن چہرہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستانی ہر میدان میں یہ بات ہوتی بھی رہتی ہے کہ بڑی صلاحیتوں سے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب خبر ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو سن کر یقین کرنا، سمجھنا، اس میں کافی دقت محسوس مجھے بھی ہوئی، ایون تو ناظرین کو بھی ہوگی۔ غور کیجئے کہ 22 ماہ کا بچہ ہے، صرف 22 ماہ کا، میں سال کی بات نہیں کر رہا، اور اس عمر میں 2 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں اس کو مل چکی ہیں۔ یہ اب اس کی تفصیل کو سمجھنا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ میڈیا پہ بہرحال اس کی خبریں چل چکی ہیں، کئی ایوارڈز ہیں، اعزازات ہیں، اسناد ہیں جو اس بچے کو مل گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہے 22 ماہ کا، لیکن اس عمر اور اس ایج میں اس کا دماغ جو کسی عبقری کا دماغ ہوتا ہے اس طرح سے کام کر رہا ہے۔ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں دنیا میں جو لیے جاتے ہیں کہ اس ایج میں یہ بچہ کس کس چیز کو پہچان سکتا ہے۔ وہ ہماری فوجی شخصیات کو پہچان لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ انڈیا میں کئی مقابلے ہوئے، وہ جیت گیا، اب امریکہ میں بھی ہو رہا ہے کوشش کہ وہاں بھی یہ جائے گا۔ تو یہ ہے بچہ جی، اور اس کے لیے اس کی والدہ نے جو میڈیا سے بات کی، وہ کہتی کوئی ٹیوٹر، کوئی ٹیچر ہم نے نہیں رکھا، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا جو وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے، اور اس عمر میں خاص طور پر، اور جبکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے، اور بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ نہیں آتی، پڑھا نہیں جاتا، اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس بات کے کئی پہلو ہیں۔ پہلے تو وہ جو آپ نے 2 ڈگریوں کی بات کی ہے نا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے مخمسے میں ہوں کہ یہ 22 مہینے کے بچے کو کون سی ڈگریاں مل گئیں ڈاکٹریٹ کی۔ اصل میں کچھ جو 2 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، اعزازی ڈگری، جی اس بچے کی صلاحیت کو دیکھ کر۔ اور بچے کی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تقریر کر لیتا ہے یا وہ لوگوں کو متاثر اس ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا، ابھی ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا۔ تو بچوں کے لیول پہ جو مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، ان مقابلوں میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہے جو چیزوں کو پہچاننے کے حوالے سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 283 آئٹمز اس کے سامنے رکھے گئے، 283 آئٹمز اس کے سامنے رکھے گئے، اور اس نے سارے پہچان لیے۔ اب اس میں ظاہر ہے اینیملز بھی تھے، مختلف کچھ ٹرانسپورٹ کی چیزیں ہوں گی، ٹرانسپورٹ چیزیں تھیں، کچھ شخصیات تھیں، مختلف اس نے سارے پہچان لیے۔ اس اعتبار سے اب ظاہر ہے پھر وہ اس کی جو صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹیوں نے، یہ تو ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اس کو ڈگری، آپ ڈگری کا نام دے دیں یا ڈگری دے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، بلکہ اس کی یہ اس کی خداداد صلاحیتوں کا ایک اعتراف کیا گیا۔ اچھا، اس یعنی ڈگریوں کی وضاحت کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہے، اور صلاحیتیں اللہ نے ہر شخص کو دی ہوتی ہیں، مور اور لیس صلاحیت ہر شخص کے پاس ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس صلاحیت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا رہا۔ دیکھیں ہمارا دماغ ہے، اس کے اندر ایک سوچنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری آنکھیں ہیں، اس کے اندر ایک روشنی ہے، ایک جو ریکگنیشن کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو کوئی بچہ اس کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خدا داد ہے۔ ابھی دیکھیں 2 سال ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 سال کے بچوں کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس سے انسپریشن لینی چاہیے۔ اور 2 سال کے بچے جو ہیں آج کے بعد جو ہیں، اس بچے کے ایاد نام ہے اگر محمد ایاد، تو اس محمد ایاد کی ان کو جو ہے وہ تقلید کرنی چاہیے، وہ کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، اور ان کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ بھی جو اس کا اظہار ہو گیا اور وہ میڈیا پہ آ گیا، پرومیننٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے بہت سارے بچے جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آئے، ہر چیز میڈیا پہ نہیں آتی، ہر چیز میڈیا پہ نہیں آتی، اور بہت سارے لوگ۔ لیکن ایک بات بہرحال اس کے بارے میں جو ہم یہاں ریپیٹڈلی اپنے پروگرام میں بھی کہتے ہیں، اور جو مختلف جگہوں پہ کہی جاتی ہے، کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اور پاکستان کے بچوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو نیچرل ٹیلنٹ ہر چیز کا، آپ دیکھیں وسائل نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، لیکن ٹیلنٹ یہاں پہ کسی نہ کسی صورت وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور ایسا حیران کن ٹیلنٹ ہوگا کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے یعنی براٹ اپ سے نکلیں، اور وہ کس طرح کے کارنامے کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل، اس میں ایک بہرحال یہ اس کا ایک ثبوت کے طور پر ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے فضل سے خدا داد صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے، روشن پہلو ہے۔
اگرچہ اس کے اندر کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اظہار ہوا، اللہ کی طرف سے وہ چیز اس کو ملی اور اس پر خوشی کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کے والدین کو مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب والدین کو مبارکباد بھی دی جائے اور ساتھ والدین کانشیس بھی ہوں کہ اب اتنی ارلی ایج میں بھی بچوں کے دماغ چل رہے ہیں، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں، تو والدین ضرور بہرحال غور کریں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم پاکستان کے اندر بڑی چھوٹی عمر کے پروفیسرز دیکھ چکے ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ چھوٹی عمر میں لیکچرز دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، اپنی عمر سے 6 گنا زیادہ جو عمر رکھنے والے لوگ ہیں اور 4 گنا زیادہ عمر رکھنے والے لوگ ان کو لیکچر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خدا صلاحیتیں دی ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ان بچوں کو بہرحال یہ ایک پورے جو ہماری نئی نسل ہے اس کے لیے یہ ایک مثال تو ہے کہ بچے اس طرح اپنے آپ کو پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں، اپنی سرگرمیوں کو پازیٹیو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے یا کوئی بھی صلاحیت جب کسی کو ملتی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ اس صلاحیت کے اظہار کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے استعمال میں اگر لیتھارجک ہو جائیں، آپ اس کے استعمال کو سے دستبرداری اختیار کر لیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو سو کے گزار لیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، وگرنہ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایجاد کا لفظ استعمال کیا اپنی گفتگو میں، اگلی خبر بہت پازیٹیو اور پاکستان کے لیے بہت ہی یہ اچھی خبر، دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری ایجاد کرنے والا پاکستانی، دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری، مجیب اعجاز اس کا نام ہے جی، یہ پاکستانی ہیں، امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی نامی کمپنی چلا رہے ہیں، انہوں نے جیمنائی نامی بیٹری ایک ایجاد کی ہے، یہ الیکٹرک گاڑی کو یعنی 1200 کلومیٹر تک ایک دفعہ چارج کرنے سے 1200 کلومیٹر تک گاڑی چل سکتی ہے، اتنی طاقتور بیٹری انہوں نے بنائی ہے۔ بیچاروں کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ جس طرح کے آپ نے بھی بتایا کہ کن حالات سے، کس براٹ اپ سے نکلتے ہیں، لیکن کیسے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب اپنا آئیڈیا سامنے رکھا جیمنائی بیٹری کا، بل گیٹس کے سامنے رکھا، جیف بیزوس کے سامنے رکھا، ایلون مسک بھی انوالو ہوا اس میں، ٹیسلا والا، انہوں نے فنڈنگ بھی کی اور وہ بیٹری بنی، بلکہ یہ جو ٹیسلا والا ہے اس نے کہا کہ میری اب جو نئی گاڑی ایس ماڈل ہے اس میں تو میں یہ بیٹری لگاؤں گا، تو یہ بھی ایک پاکستان کا اعزاز ہے اور پاکستانیوں کو دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے، ایجاد کی جو صلاحیت ہے، اس کا اظہار۔ سبحان اللہ۔ ایک تو میرا خیال ہے یہ ٹیسلا کا ذکر ہوا تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیسلا دراصل بیٹری سے چلنے والی گاڑی ہے، جو سب سے پہلی گاڑی بنی، ماحول دوست کہ وہ بیٹری سے چلتی ہے، اس میں انجن نہیں ہے، دھواں نہیں ہے، کاربن نہیں ہے، ظاہر ہے باقی ساری چیزیں جو انجن سے متعلق ہیں وہ ساری اس سے بچ کے، بالکل صحیح، اور وہ بیٹری سے چلنے والی، تو اس بیٹری سے چلنے والی گاڑی کا نام ٹیسلا ہے اور اس کا جو موجد ہے، اس کا نام یا مالک ہے جو اس کمپنی کا، اس کا نام ہے ایلون مسک۔ بالکل ایسے اس نے اس بیٹری کو اپنی گاڑی کے لیے آئندہ ماڈل کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیا، اور آپ اندازہ کریں یہ پاکستانی کا اعزاز نہیں ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے، بے شک، اور پوری دنیا میں آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ سٹرونگ بیٹری ہے اور سب سے زیادہ دیر پا۔ ڈاکٹر صاحب 1200 کلومیٹر تک جو چل جاتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجیب اعجاز، جس نے، مجھے اس کے حالات کا نہیں پتا کہ اس نے کیسے کام کیا، اگرچہ اس کی کمپنی کی تفصیلات آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر بہت سارا، یہ ایپل میں بھی کام کر چکا ہے، سوشل میڈیا میں، ظاہر ہے ایک بندہ کام تو کرتا ہے۔ دیکھیں یہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، جو ایجاد ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجیب اعجاز اس کام کے لیے کام کر رہا تھا کہ جب بھی میں نے ایک دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے زیادہ پاورفل بیٹری تیار کرنی ہے، اس کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے فیلڈ میں محنت کر رہا تھا۔ واہ، بہت خوب۔ جب وہ اپنے فیلڈ میں محنت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کارنامہ جب اس سے ہونا ہے وہ اللہ نے کروانا ہے۔ بے شک۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں اس میں وہ کوئی ایجادات کرنے کے لیے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، بلکہ وہ لیبز کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فیلڈ میں محنت کریں، اپنی پوری ایفرٹ پٹ کریں اور اس کے اندر کسی طرح کی دستبرداری اختیار نہ کریں، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو پینسلین ایجاد کرنے والا فلیمنگ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی رقم، پینسلین کی ایجاد دیکھیں میڈیسن کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب تھا،
تو اس پر جس کمپنی نے اس کو پہلی دفعہ پینسلین کو اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کیا تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی رقم انہوں نے کہا کہ ہم فلیمنگ کو دیں گے. تو اس نے انکار کر دیا. میں نے اتنی بڑی رقم کیا کرنی. اس نے کہا ایک تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی رقم کیا کرنی, اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں نے کیا ہے, میں تو اپنا کام کر رہا تھا اور اس میں سے ایک ایجاد ہو گئی ہے تو میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ تو ایک اتفاق سے ہو گیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے. اس لیے اس کے اندر جو مجیب اعجاز نے کارنامہ سر انجام دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپل میں رہا, مختلف کمپنیوں میں کام کرتا رہا, وہ اپنی کمپنی بنا کے کام کر رہا ہے. وہ اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے پوری زندگی کی اپنے پروفیشن کے ساتھ, اس نے پوری محنت لگائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسا کارنامہ سر انجام کروا دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا. لہٰذا یہ ہے وہ بات جو ہم پاکستانی ٹیلنٹ کو اور پاکستانی نوجوانوں کو اور پوری دنیا کے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری محنت لگائیں, اللہ پہ توکل رکھیں. کامیابی کا یوسف صاحب ہے ہی یہی اصول کہ محنت پوری, بھروسہ اللہ پہ. آپ اگر اس ذریعے سے آپ کام کریں گے, اس طریقے سے کام کریں گے تو بہت ساری اللہ تعالیٰ عنایات سے نوازے گا, اس دنیا میں بھی اور اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازے گا. اور ایک دوسرا پہلو یوسف صاحب اس بات کا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ایک رونا سنتے ہیں بہت سارے نام نہاد دانشوروں سے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے, دنیا کو دیا کیا ہے, دنیا کو دیا کیا ہے, مسلمانوں نے ایجاد کیا کیا ہے. تو آپ جب تاریخ کی بات کرتے ہیں, آپ جب بغداد جب علوم کا اور فنون کا مرکز ہوتا ہے جب اس کی بات کرتے ہیں, اسپین کے اندر جو مسلمانوں کے کارنامے جب ان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تاریخی ہے, بہت پرانی بات اور بہت پرانی بات ہے, اب آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دور بھی ایسا گزرا ہے جس میں مسلمان کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہر چیز میں مسلمان کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین ابھی ایجاد ہوئی ہے, یہ کورونا کی ویکسین, فائزر نامی, اس میں مسلمان شامل ہیں, ترک جوڑا ہے. اچھا, اسی طرح اب یہ مجیب اعجاز ہے, یہ اس طرح کی جتنی مثالیں یہ موقع بموقع ہمیشہ ملتی رہتی ہیں. اور یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ثبوت ہے کہ مسلمان ہمیشہ پوری دنیا کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے یا جو کچھ ملا ہے, جو پوری دنیا کی ایجادات ہیں, جو سائنٹیفک جتنی بھی امپروومنٹ اور جتنی ترقی ہے ڈیولپمنٹ, اس کے اندر مسلمانوں کا حصہ ہے. لہٰذا اس طرح کی مثالیں دیکھ کر کم از کم ان دانشوروں کو آئندہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے, یہ رونا اور ماتم بند کر دینا چاہیے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت پہلے اقبال یہ کہہ گئے تھے, ڈاکٹر صاحب نے سمرائز کیا چیزوں کو کہ آپ جب پوری صداقت سے قابلیت کو بروئے کار لاتے ہیں تو اس میں سے کیا فروٹس نکلتے ہیں یہ پھر اللہ ہی جانتا ہے اور دنیا ہی دیکھتی ہے. اور جو بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب نے پینسلین کے حوالے سے کی کہ جب ایک کمپنی نے کثیر پیسے کے عوض پیٹنٹ کرنے کے لیے اسے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں, اس نے کہا کہ خدمت انسانیت کے لیے میں اس کو نسخے کو عام کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو چاہے بنائے اور پوری دنیا اس سے استفادہ کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ایسی چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور کہیں اور سے بھی ظہور میں آتی ہیں, لیکن اصلاً یہ سبق اسلام کے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کثیر پیسے کے عوض سینے میں لے کے چلے گئے یا بیچ ڈالا, ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ خدمت خلق کے جذبے سے اگر کام کیا جائے تو اس سے پھر ایک فار ایور قسم کا نام بھی ملتا ہے اور اللہ کے ہاں انعام بھی ملتا ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.